کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس عالم میں رحمت کی ہوائیں آتی. دیکھیے متن نبوت سن لیجیے، الفاظ نبوت. ان لربکم قال صلی اللہ علیہ وسلم ان لربکم فی ایام دہرکم نفحات. اے لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے زمانے کے دن اور رات میں اللہ کی رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں، تم تلاش کرو ان کو، شاید کہ وہ تمہیں مل جائیں. اور کوئی ایک جھونکا ان کی رحمت کا مل گیا فلا تشقون بعدها ابدا، پھر تم کبھی شقی و بدبخت و نامراد نہیں ہوگے. جس کا نفحات کے معنی رحمت کی ہوائیں. اور ملا علی قاری نے اس کا ترجمہ کیا نفحات بمعنی جذبات، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت کی ہوائیں جس سے وہ اپنے بندوں کو اپنی طرف جذب کر لیتے ہیں. اور جذب کا میں نے آپ کو سنا دیا کہ دنیا والے جب کسی کو پکارتے ہیں کہ میرے ہو جاؤ تو خالی کان سنتے ہیں. اللہ جس کو اپنا بناتا ہے اس کے بال بال میں کان لگ جاتے ہیں. اصغر گونڈوی کا شعر سنا چکا ہوں ابھی. ہماتن ہستی خابیدہ میری جاگ اٹھی، ہماتن ہستی خابیدہ میری جاگ اٹھی، ہر گنے منہ سے میرے اس نے پکارا مجھ کو. میں سمجھتا تھا مجھے ان کی طلب ہے اصغر، میں سمجھتا تھا مجھے ان کی طلب ہے اصغر، کیا خبر تھی وہی لے لیں گے سراپا مجھ کو. سراپا اٹھا لیتے ہیں. بالکل سلوک کا حاصل یہی، جیسے چھوٹے بچے کو باپ چلائے اور گرنے لگے تو باپ خود اٹھا لیتا ہے. خود تو کچھ چل کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ خود آپ کو اٹھا لیں گے، خود اپنا بنا لیں گے. تھوڑا سا آپ کی طرف سے چلنا دیکھنا چاہے، تھوڑا سا. یہ حکیم الامت کی بات ہے. فرمایا سلوک کا حاصل اتنا ہی ہے، اپنے کمزور پاؤں سے چلنا شروع کر دو، اس کے بعد وہ خود ہی اپنا بنا لیں گے. تو ملا علی قاری نے اس کا ترجمہ کیا جذبات، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ان رحمت کی ہوائیں بھیجتے ہیں جس سے وہ شان اجتبا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جن کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. قرآن کے اندر جس صفت کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے بندوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. اور حکیم الامت فرماتے ہیں بغیر جذب کے کوئی سالک ولی اللہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا کا راستہ غیر محدود ہے اور بندے کی طاقت محدود ہے. جب اللہ تعالیٰ اپنی غیر محدود طاقت سے کھینچتے ہیں تبھی بندہ ان کا پیارا اور محبوب بنتا ہے. لہذا یہ شان جذب کے یہاں رحمت کی ہواؤں سے مراد جذبات ہیں. جذبات مانے جذبتن کی جمع، یعنی کھینچنے والی رحمتیں جو بندوں کو کھینچ لیتی ہیں اللہ کی طرف. اس میں میگنٹ ہوتے ہیں، اس میں مقناطیسی لہریں ہوتی ہیں. عالم غیب سے ان ہواؤں میں مقناطیسی لہریں ہوتی ہیں، حق تعالیٰ کے انوار کی لہریں ہوتی ہیں. وہ اس کے قلب کو اپنا بنا لیتی ہیں. اور جس کے دل کو اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار وعظمہم کلمۃ التقوی وکانوا حق بہا واہلھا. اللہ فرماتے ہیں ہم جن کو چاہتے ہیں اپنی دوستی کے لیے منتخب کر لیتے ہیں، خالص کر لیتے ہیں ان کو آخرت کے لیے. اور کتب اللہ فی قلوبہم الایمان، ہم ان کے دل میں ایمان کو لکھ دیتے ہیں. جس کا کاتب اللہ ہو، جس کے ایمان کا، اس کے نقوش کو کون مٹا سکتا ہے؟ وہ تو بھائی جس کی تحریر، جس کے ایمان کی تحریر خدا سے منسوب ہو، کہ ہم فرماتے ہیں ہم لکھتے ہیں کتب اللہ فی قلوبہم الایمان. تو میرے دوستو یہ اب سنیے حکیم الامت فرماتے ہیں نفحات کے دو ترجمے آپ نے سنے، رحمت کی ہوائیں، دوسرے جذب کی ہوائیں جس سے اللہ بندوں کو کھینچ لیتے ہیں. تیسرا ترجمہ حکیم الامت کا ہے کہ تجلیات مقربات التشرف فی حدیث التصوف میں فرمایا مراد اس سے وہ تجلی ہے اللہ تعالیٰ کی جو بندوں کو اللہ سے قریب کر دیتی. 3 ترجمے ہو گئے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ سارے عالم میں یہ چیزیں آتی ہیں تو زمانہ تو بہت بڑا ہے، دن و رات تو بہت ہیں، کہاں ملتی ہے یہ تو زمانہ بتایا اللہ تعالیٰ نے ان نفی ایام دہرکم. اب ساری دنیا میں ہم کہاں تلاش کریں؟ امریکہ بھی ہے، روس بھی ہے، جاپان بھی ہے، عرب ہے، عجم ہے، کہاں تلاش کریں؟ لہذا ایک دوسری حدیث اس کے لیے تلاش کرنی پڑی کہ یہ زمانہ تو معلوم ہو گیا، اب وہ جگہ تلاش کرو جہاں یہ چیز ملتی ہے، کیونکہ اس میں ایک علامت یہ ہے فلا تشقون بعدها ابدا. پھر اس کے بعد جب یہ ہوا تم کو اللہ کی رحمت کی مل جائے گی، تم تلاش کرو تو کبھی تم شقی نہیں ہوگے، کبھی بدبخت نہیں ہوگے، نامراد نہیں ہوگے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر ایسی یہ جگہ بھی بتانی چاہیے جہاں ہم اس رحمت کو تلاش کریں، کیونکہ زمانہ تو بہت لمبا چوڑا ہے، دنیا شہر بھی بڑا ہے اور ایام بھی کتنے ہیں، انسان کے کہاں تک تلاش کرے. لہذا بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول و خاص بندوں کی صحبت جو ہے اس پر فرماتے ہیں ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، اللہ والے جہاں ہوتے ہیں ان کے پاس کے بیٹھنے والے شقی اور بدبخت نہیں ہوتے. یہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے نبی بیان کرتا ہے، یعنی الفاظ تو نبوت کے ہوتے ہیں، نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے. الذی یبینہ النبی بلفظہ وینسبہ الی ربہ، یعنی نبی اپنے الفاظ میں پیش کرے مضمون کو، نسبت کرے اللہ کی طرف، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. یہ حدیث قدسی ہے. تو اب دونوں حدیثوں کو ملاؤ، اس حدیث کو جو علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا اور اس حدیث کو جو امام بخاری لائے ہیں،
کہ شقاوت وہ رحمت کی ہوائیں ملنے پر کبھی بندہ سخی نہیں ہوگا، بدبخت نہیں ہوگا۔ اب وہ ہوائیں کہاں ملتی ہیں؟ اللہ والوں کے پاس، جن کی صحبت پر اللہ فرما رہے ہیں اللہ پاک ہم الزلفاء لا یشقی بہم جلیسہم، یہ ساتھی اللہ والے ایسے ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والے محروم بدبخت نہیں ہوتے۔ حالانکہ وہ مخلص بھی نہیں تھا، وہ ایسی تماشا دیکھنے بیٹھ گیا تھا ذاکرین کی صحبت میں۔ فرشتوں نے شکایت بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ مخلص نہیں، انما جاء لحاجت، کسی حاجت سے آیا تھا، آپ کے لیے نہیں آیا تھا، ایسے ہی آ گیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں چلو میرے مقبول بندوں کے پاس تو بیٹھا، ہمارے عاشقوں میں بھی تو بیٹھا، لہذا فرمایا اللہ یشقی جلیسہم، اے فرشتے میں اس کو محروم نہیں کر سکتا، لہذا اس کو بھی انہی کے ساتھ شامل کر دو۔